اس کو نہ کرنا، جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا، یہ اتباع ہے۔ جو دین کے اندر نہیں کیا وہ دین نہیں، جو کیا ہے وہ دین ہے، جو کہہ دیا اس کو ماننا ہے، جہاں سے روک دیا اسے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اصحاب الفضیلہ، علماء کرام، مشائخ، اساتذہ، ائمہ، خطباء، دعات اور مبلغین کرام، اور عزیز القدر طالبین علوم نبوت، اس مرکز رشد و ہدایت جامعۃ الامام البخاری سے فیض یاب ہو کر مرحلہ نظامی تعلیم مکمل کر کے میدان عمل میں قدم رکھنے والے فضلائے کرام اور اس مجلس میں تشریف لانے والے وہ احباب گرامی، مہمانان ذی وقار، جو دین کی محبت لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اللہ کے اس گھر میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، اس مجلس میں بیٹھنا، اس شوق اور محبت کے ساتھ کہ ہم اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات سننا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی تکریم ہے۔ اس مجلس میں یہ علم اور ذکر کی مجلس، یہ قرآن اور حدیث کی مجلس، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو فرشتے اپنے جلو اور گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہاں بیٹھنے والوں کا اپنے درباری فرشتوں میں ذکر فرما کر فخر فرماتے ہیں۔ تو آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ یہ کتاب الجامع الصحیح، جو عام عرف میں صحیح بخاری اور ہمارے عوامی عرف میں بخاری شریف کے نام سے معروف ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کی توضیح و تبیین ہے، تشریح و تفسیر ہے، اور قرآن مجید پر عمل کا وہ ریکارڈ ہے جس کو اللہ رب العزت کی تصدیق اور اللہ رب العزت کی تائید حاصل۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ جو قرآن مجید کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جو قرآن مجید کی تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، حدیث اس چیز کا نام ہے۔ تو یہ جس طرح قرآن منزل من اللہ وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ کس طرح کہ دین کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کا کلام لوگوں کو بتاتے تھے، پہنچاتے تھے، پڑھاتے اور سکھاتے تھے۔ یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیہم آیاتنا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں ان پر، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب قرآن مجید ہے، اور اسی طرح وہ احکام و شرائع جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ بھی کتاب ہے، اور حکمت
یہ وہ علم و فہم ہے جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی قراءت اور اللہ رب العزت کی ہدایت اور اللہ رب العزت کے الہام اور اللہ رب العزت کی رہنمائی میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمل کیا، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے دکھایا، اللہ نے بتایا، اللہ نے رہنمائی فرمائی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کیجیے۔ تلاوت کا ایک معنی ہوتا ہے الفاظ کو ادا کرنا، اور دوسرا تلاوت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ان الفاظ میں جو حکم اور تعلیم ہے اس کی پیروی کرنا۔ یہ تلاوت کے اندر دونوں مفہوم ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس دین کی پیروی کرو جو کتاب و حکمت قرآن و سنت کی صورت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ تو اس امت کے لیے دین کا سرچشمہ یہ وحی ہے، اور وحی دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، یا وحی سے دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، ایک یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسری سنت اور احادیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل ہے۔ اور قرآن مجید تو مصحف میں بھی محفوظ ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور مصحف کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لکھا تھا، جو چیز انہیں لکھنے کے لیے میسر تھی، تختیوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں کے اوپر، پتھر کی تختیوں کے اوپر، لکڑی کی تختیوں کے اوپر، کپڑے کے اوپر انہوں نے قرآن لکھا تھا، اور اس سے بڑھ کر جو انہوں نے قرآن لکھا تھا وہ اپنے سینے پر لکھا تھا اور اپنے دماغ کی لوح کے اوپر نقش کیا تھا، سینوں میں محفوظ کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اللہ کا قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو صحابہ نے اس کو سینوں میں بھی محفوظ کیا تھا، مصحف میں بھی محفوظ کیا تھا، اور انہی دو طریقوں سے جو صحابہ نے لکھا اور جو انہوں نے سینوں میں محفوظ کیا، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس دنیا کے اندر۔ جو قرآن مجید کی اصل ڈسک ہے جہاں یہ محفوظ ہے وہ تو لوح محفوظ ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اور آپ کا سینہ وہ اس کا مخزن تھا، محبت تھا، جہاں اللہ رب العزت نے اس کو اکٹھا کر دیا۔ انا علینا جمعہ فی قلبک، انا علینا جمعہ و قرآنہ علی لسانک، آپ کی زبان پر اس کو پڑھنا اور آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں اس کو محفوظ کر دیا تھا، اور آپ کو ایسا پڑھایا تھا کہ اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ اور ایسا پڑھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر یہ حدیث میں بیان کیا کہ تقرؤہ نائما و یقظان، آپ اس کو سوتے میں بھی پڑھیں گے، جاگتے میں بھی پڑھیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، اور آپ کے عمل کے اندر بھی قرآن محفوظ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے جو قرآن کا مطالبہ ہے، جو قرآن کی ہدایت ہے، جو قرآن کی رہنمائی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کان خلق القرآن، ایک صحابی نے، ایک تابعی نے آ کر پوچھا اماں جان مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات نے بتایا اما تقرأ القرآن، میرے بیٹے تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن تو میں پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا جو قرآن پڑھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی قرآن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن کی تعمیل تھی،
اور وہ قرآن مجید کا عملی اظہار تھا، عملی نمونہ تھا۔ تو آپ کے عمل میں قرآن محفوظ تھا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو سینوں میں بھی محفوظ کیا، ان کی زبانوں میں بھی قرآن تھا اور ان کی زندگیوں میں بھی قرآن تھا۔ انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھال لی، قرآن کے مطابق بدل لی، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اسے فوراً مان لیا، اور جو کرتے ہوئے دیکھا اسے فوراً اپنا لیا۔ وہ ہمارے جیسے نہیں، جیسے آج ہم ہیں نا، سنتے رہتے ہیں، ساری عمر سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل ہمارا وہی کا وہی رہتا ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ جو اللہ رسول کی بات ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے ہم مجلس میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنے عمل میں لے کے نہیں آتے۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اس کو اپنا لو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر نہ کرے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اگر کر لیا جائے تو پھر کون سا بڑا گناہ ہو جائے گا؟ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ وہ کیسے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا فوراً اس کو مانتے تھے۔ اللہ کے رسول کا منصب ہی یہ ہے کہ جب وہ کہیں تو فوراً قبول کرو، فوراً تسلیم کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، نام لے کر بلایا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں آواز دی تھی، بلایا تھا، آئے کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگے اللہ کا فرمان نہیں سنا تم نے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ جب بلائے، اللہ کا رسول جب بلائے اس وقت چلے آؤ، نماز چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ کے رسول کے بلانے کا یہ تقاضا ہے کہ جس وقت بلائیں اسی وقت چلے آؤ۔ اور جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ ویسے ہی کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی تھی اور سونے کی انگوٹھی تھی، اور اس میں محمد رسول اللہ یہ کندہ کروایا تھا۔ تو صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی۔ چاندی کی بنائی، صحابہ نے بھی چاندی کی بنا لی۔ تو صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تھے اسی کو فوراً اختیار کر لیتے تھے، اسی کو اپنا لیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کی زمین تھوڑی سی ریتلی پتھریلی زمین ہے، اور اس وقت گلیوں کے اندر اس طرح پانی بھی نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہماری ساری سڑکیں گٹر بنی ہوئی ہیں، اور ہماری ساری گلیوں کے اندر بدرو جو ہے وہ بہہ رہی ہوتی ہے اور پانی اچھل رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسا ماحول نہیں تھا۔ وہ رفع حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، یا جانور جو کھانے پینے جو حلال جانور ہیں یہ ہوتے تھے، تو ان کا کوئی اللہ وغیرہ وہ سڑک کے اوپر ہوتا تھا، اور وہ زمین پر چلنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ مسجد میں، اور مسجد میں چٹائی بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، کنکر ہی ہوتے تھے، ریت ہی ہوتی تھی، اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ اس مسجد میں جوتے سمیت نماز پڑھ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی کہ جوتے میں نماز پڑھ لیا کرو اگر جوتا پاک صاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جوتے کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دوران نماز بتایا گیا کہ آپ کا جوتا آلودہ ہے، اس میں کوئی علائش لگی ہوئی ہے، جوتا اتار دے۔ تو صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارا، صحابہ نے بھی اتار دیا، جو دیکھا فوراً کر لیا۔ یہ ہے اصل چیز، دین اس کا نام ہے۔ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے دین کے اندر وہی آپ نے کرنا ہے، اور جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ آپ نے ماننا ہے، وہ آپ نے ماننا ہے۔ دین کی باتیں جو دین کے احکام و اوامر ہیں ان کو تو ماننا ہے۔ صحابہ کرام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات بھی ہوتی تھی جو دنیا کے معاملات سے تعلق رکھتی ہوتی تھی اس کو بھی فوراً تسلیم کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا ایک دوسرے صحابی کے اوپر قرض تھا، اس کے اوپر قرض تھا، تو مسجد میں ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے قرض کا مطالبہ کیا ابی ابن کعب نے،
عبداللہ ابن ابی حضرت سے، تو وہ کہنے لگے میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں، میں گنجائش ہوگی تو انشاءاللہ دے دوں گا. تو ذرا بات تلخی کی طرف چلی گئی اور آواز بلند ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ان کی آواز سنی، وہاں سے نکل کے فرمایا او بھائی آدھا قرض چھوڑ دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیا، میں دستبردار ہو گیا. ان سے کہا آدھا واپس کر دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت، یہ ہے دین. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر جو بات کہتے ہیں، یہ میری بات ذہن میں رکھیں. یہ طلبہ اور یہ ان کے اساتذہ جو یہاں موجود ہیں، ان کے لیے تو یہ درس برائے نام ہے، اس لیے کہ یہ باتیں ان کی ساری اس مدت کے درمیان کی سنی ہوئی، جانی ہوئی، سیکھی ہوئی، یہ ان کو تو ہر وقت ازبر اور مستحضر ہیں. لیکن جو ہمارے بھائی آتے ہیں اور ہمارے احباب آتے ہیں، ان کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور یہ بات ان کے اذہان و قلوب میں تازہ ہو جائے. تو دین یہ اللہ کی فرما برداری کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم پہ عمل پیرا تھے، اور جو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو اس لیے بھائیو، دین کے اندر فرما برداری اللہ رب العزت کی ہے، اور رسول کی فرما برداری بھی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر اللہ کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر، آپ کی احادیث کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کی اتباع کو چھوڑ کر، آپ کی اطاعت، آپ کے احکام کو ماننا، اوامر کو ماننا اور نواہی سے رکنا، جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز رہنا، اور جو آپ نے کیا ہے اس کو کرنا، جو آپ نے کیا ہے اس کو کرنا، اور جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا. جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا، یہ اتباع ہے. جو دین کے اندر نہیں کیا وہ دین نہیں، جو کیا ہے وہ دین ہے. جو کہہ دیا اس کو ماننا ہے، جہاں سے روک دیا اس سے باز آنا ہے، اس کا نام دین. تو جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو دین کے اندر اہمیت نہیں دیتے، سچی بات ہے کہ ان لوگوں کو دین کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، ان کو دین نصیب ہی نہیں ہوا. یہ دین کے نام پہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ان کی شکلیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اور ان کے کرتوت بھی ایسے ہوتے ہیں، اور ان کا طرز عمل بھی ایسا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر دینداری نہیں ہے. دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری. دین فرما برداری کو کہتے ہیں. کسی کی بڑائی اور عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس سے اس کی جزا کی توقع رکھتے ہوئے، اور اس کی ناراضگی اور غضب سے بچنے کے لیے اس کی فرما برداری کرنا، اس کا نام دین ہے. دین کا عربی میں مفہوم یہ ہوتا ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، ہمیشہ اللہ کے لیے فرما برداری ہے. اور ہر چیز اللہ رب العزت کی فرما برداری کر رہی ہے، لیکن ان کی فرما برداری ہے غیر اختیاری. ان کی فرما برداری ہے غیر اختیاری. اللہ نے ان کو فرما برداری کے اوپر لگا دیا، ہر چیز فرما برداری کر رہی ہے. لیکن ہماری فرما برداری جو ہے اس میں ہم آزاد ہیں. چاہے فرما برداری کر لو، شکر گزار، اطاعت شعار، وفادار بندے بن جاؤ، اور چاہے نافرمانی کر لو، اللہ کے نافرمان، نا شکرے اور بے وفا بن جاؤ. موقع ہے اس زندگی کے اندر، دونوں راہوں میں سے جو چاہو اختیار کر لو. اما شاکرن و اما کفورا، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. یہ معنی نہیں ہے کہ کفر اختیار کر لو. یہ اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے کہ تو نے انتخاب کرنا ہے، چاہے دین کا کر لے، اللہ کے صراط مستقیم کا کر لے، اور چاہے شیطان کے پیچھے چلا جا. اللہ کا راستہ اختیار کرے گا تو تیری منزل جنت ہے جو تیرے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے، اور شیطان کے پیچھے لگے گا تو وہ تجھے جہنم کے اندر لے کے جائے گا. تیری مرضی ہے، تیرے سامنے اختیار کھلا ہوا ہے. تو بھائیو، یہ کتاب الجامع الصحیح یہ حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث کی وہ کتاب ہے الجامع جس کے اندر دین کے سارے پہلو
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمیٹ دیے۔ یہ پورے دین کو شامل، محیط اور اس کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ عقائد، ایمان، توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات، انبیاء کا تذکرہ، بدء الخلق، جو چیزیں اس کائنات کی تخلیق سے تعلق رکھتی ہیں ان کا بیان، پھر اشراط الساعہ، قیامت سے پہلے آنے والے جو نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ، اس دور میں ظہور پذیر ہونے والے فتنے ان کا بیان، اور اس دور میں کیسے رہنا ہے، دین کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے چلنا ہے، یہ ساری چیزیں جن کا ایمان اور عقیدے سے تعلق ہے یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور پھر عبادات، بندے کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ کتاب الطہارت سے لے کر وہ حج اور عمرہ، جہاد، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کتاب الوضو سے کتاب الغسل اور کتاب الحیض، کتاب التیمم، کتاب الصلاۃ، کتاب مواقیت الصلاۃ، کتاب الاذان، یہ ساری عبادات، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور اسی طرح جہاد وغیرہ کا بیان، جہاد بھی عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور معاملات، انسان کا لوگوں کے ساتھ لین دین، بیع شراء اور قرض کا لین دین اور کھیتی باڑی اور کسی چیز کو کرائے پر لینا دینا، حوالہ، کفالہ، ضمانت دینا اور وکالہ، ایجنسی، ایجنٹی، یہ سارے ابواب اس کتاب کے اندر جمع کیے ہوئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر خانگی زندگی، نکاح، طلاق، نفقات اور کہاں کہاں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر ہیں۔ اور پھر حدود و تعزیرات، قوانین، تعزیرات کے حدود و قیود، وہ ساری چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جمع کر دی ہے۔ اور پھر ریاست کے متعلق، قضاء اور افتاء کے متعلق، حکومت اور ریاست کے متعلق جتنے مسائل پیش آنے والے ہیں ان میں دین کی کیا رہنمائی ہے اس کتاب میں انہوں نے جمع کر دی ہے۔ اور پھر جو آخری دور ہے اس دور کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں، اس میں کیسے دین کے ساتھ چمٹے رہنا ہے اور دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، سنبھالے رکھنا ہے، اس دین سے دائیں بائیں نہیں ہونا، اسی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا ہے، اسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگے رہنا ہے، چمٹے رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر جمع ہیں۔ یہ پورے دین کی جامع کتاب ہے اور صحیح احادیث کے اوپر مشتمل ہے۔ کون سی احادیث کے اندر صحیح ہیں؟ المسند، جو باسند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ جیسے اس عزیز مکرم نے سند پڑھی اور اس معصوم بیٹی نے بھی وہی سند پڑھی اور وہی حدیث آپ کے سامنے سنائی، اور یہ اس امت کا امتیاز اور اختصاص ہے امت مسلمہ کا کہ ان کے پاس قرآن کی بھی اسی طرح سند ہے۔ یہ جو ہمارے استاذ ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں نا، وہ بھی ہمیں سند دیتے ہیں، اور اس سند کے ساتھ ہمارا رابطہ، اتصال اور ارتباط ہو جاتا ہے اس سرچشمے اور اس مصدر کے ساتھ، اس سورس کے ساتھ جہاں سے وہ چیز آئی ہے۔ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں سند دی ہے وہ ابو عبد الرحمن السلمی سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، اور پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے جبریل تک، اور جبریل امین سے اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ یہ پورا ایک ربط و اتصال کا ایسا سلسلہ ہے الحمدللہ جو معلوم ہے اور معروف ہے اور محفوظ ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں اضافہ تو ہو رہا ہے کہ تعداد بڑھ رہی ہے، تعداد بڑھ رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سب سے عالی سند ہے اس میں 3 واسطے ہیں، صحابی کا، اس کے بعد تابعی کا، اس کے بعد تبع تابعی کا، پھر امام بخاری ہے، چوتھے نمبر پہ امام بخاری ہے۔
اور جو سب سے لمبی سند ہے ان کی، اس میں 9 واسطے ہیں، تسائی سند ہے۔ اور یہ جو حدیث پڑھی ہے انہوں نے، یہ پانچ واسطوں والی حدیث ہے۔ اس میں امام بخاری کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان احمد بن اشکاف، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، یہ 5 واسطے ہیں۔ تو اب ہمارے دور میں آ کر جو شیخ صاحب کی سند، ہمارے محترم فضیلت الشیخ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب امن پوری حافظہ اللہ و بارک فی علمہ و فضلہ و امد اللہ فیوزہ، اور ان کے شاگرد بھی اور ان کے معاون بھی ہمارے عزیز مکرم فضیلت الشیخ مولانا نور پوری حافظہ اللہ، یہ استاذ ہیں۔ ان کی جو سند ہے اس میں واسطے اب زیادہ ہو گئے ہیں، ہماری سند کے اندر زیادہ واسطے ہو گئے ہیں۔ کسی سند کے اندر 20 واسطے ہیں، کسی کے اندر 23 واسطے ہیں، کسی کے اندر 19 واسطے ہیں۔ اتنے واسطوں کے ساتھ ہم وہاں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں منسلک ہونے کا شرف بخش دیا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچانے والے واسطہ لوگوں کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارا سلسلہ جوڑنے والے ہیں۔ یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، ان کے تذکرے زندہ ہیں، ان کے شاگرد ان کا نام لے کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگوں میں بھی زندہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا جو اجر و ثواب کا اور نوازش و انعامات کا سلسلہ ہے، اللہ اکبر، جس نے کسی کو ایک آیت پڑھا دی، اس نے اس سے سیکھی، جتنا پڑھنے والے کو ثواب اتنا پڑھانے والے کو ثواب، اتنا پڑھانے والے کو ثواب۔ جس نے حدیث پڑھا دی، جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ثواب اتنا پڑھانے والے کو بھی ثواب۔ اور یہ استادوں کو بھی ملتا ہے اور والدین کو بھی ملتا ہے۔ اور مبارک ہو ان لوگوں کو جو ان پڑھنے پڑھانے والوں کی دل میں محبت لے کر اللہ کی رضا کے لیے ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، دل میں ان سے ان کی توقیر اور ان کی عزت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ رکھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث اور امین اور محافظ ہیں۔ یہ اس علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جس علم کو مٹانے کے لیے کافر زور لگا رہے ہیں کہ اس علم کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، لیکن یہ اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہے۔ اور اللہ یہ حفاظت کا کام کن سے لے رہا ہے؟ یہ علماء سے لے رہا ہے، یہ طلبۃ العلم سے لے رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں اپنی زندگیاں وقف کر کے اس علم کی حفاظت کرنے والے، اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں، جیسے ان کا حق ہے اور اس حق کو پہچاننا چاہیے ویسے نہیں، سرسری سا بس اوپر اوپر سے۔ خدا کی قسم، جتنے بڑے یہ لوگ محسن ہیں، دین کے علماء، دین کے معلم، دین کو قائم رکھنے والے، اپنی زندگیوں کے اندر، امت کے معاشرے کے ماحول کے اندر جتنے بڑے یہ محسن ہیں اس امت کے، اس انسانیت کے اور اس انوائرمنٹ کے اور اس کائنات کے، لوگ نہیں جانتے، لوگ جاہل ہیں، لوگوں کو شعور نہیں ہے، نادان ہیں، بے سمجھ ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے کہ ان کی برکت ہے کہ یہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کے نام کی برکت ہے، یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے کلام کی برکت ہے، یہ اللہ کا کلام سینے میں محفوظ رکھتے ساری عمر اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الہدی الصالح و سمت الصالح اسوہ حسنہ اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ان کی محنت اور کوشش سے یہ اسوہ حسنہ آپ لوگوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جو نور نظر آتا ہے کہاں سے نظر آتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے بتانے سے نظر آتا ہے، وگرنہ آپ کو تو وہ ملے گا جو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں۔ ایسے دانشور، ایسے محقق اور ایسے روشن خیال، اپنے آپ کو تو وہ مجدد کہتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ان کو مجدد کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، یہ تجدید تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تردید کرنے والے ہیں، یہ دین کی تردید کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے اور ان کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھے۔ یہ لوگ آپ کے محسن ہیں، ان کی قدر کیجئے اور ان کا احسان مانیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس روکھی سوکھی خوراک کے اوپر اور ان چٹائیوں کے اوپر اور ان ایسے مدرسوں کے اندر اور اس طرح کی معاشی اور اس طرح کی معاشرتی سطح کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے اس دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑے محسن ہیں امت۔ اور یہ جو وحی کا علم ہے، یہ وحی کا علم اصل زندگی ہے جس سے ایمانی زندگی ملتی ہے، اور یہ وہ روشنی ہے جس روشنی کے ساتھ انسان کو حقائق کا علم ہوتا ہے، اور یہ وہ رفعت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایمان نصیب کرتا ہے اور وہ انسانوں میں اونچے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اہل علم جو اس علم کو زندہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اہل ایمان میں بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا علم، یہ وحی کا علم، یہ بہت بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے جس کے ساتھ یہ دنیا کا سلسلہ قائم ہے۔ جس دن وحی کا علم اٹھ جائے گا اور اٹھ جائے گا، ایک وقت آئے گا قرآن اٹھا لیا جائے گا، حدیثیں مٹ جائیں گی، عمل کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، کعبۃ اللہ بھی اٹھا لیا جائے گا، پھر لوگ اللہ اللہ بھی بھول جائیں گے۔ جب اللہ کا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ رب العزت اس دنیا کو ملیا میٹ کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، قیامت آئے گی، دنیا باقی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا باقی ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام لینے والوں کے ساتھ، اللہ کے حکموں کو قائم کرنے والوں کے ساتھ، اور حق زندہ ہے کن کے ساتھ؟ اہل علم کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر قائم رہے گا، نظر آئے گا لوگوں کو کہ یہ ہیں حق والے، حق کے پیروکار اور حق کے علم بردار۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں یہ حدیث ذکر کر کے اس کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ وہم اہل العلم، یہ حق کے اوپر قائم رہنے والے کون ہیں؟ یہ اہل علم ہیں، یہ علماء ہیں، اور ان علماء کے پیروکار جو ان سے پوچھ کر اور ان کو دیکھ کر اس حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی، وہم اہل العلم والفقہ، دین کی فقہ رکھنے والے اور دین کا علم رکھنے والے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور اس میں قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں کسی کے عالی مرتبت اور عالی نسب ہونے کا اور کسی کا چھوٹی ذات سے ہونے سے اور ایسے قبیلے سے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ چھوٹے قبیلوں سے لے کر غریب ماں باپ کے بچوں کو لے کر دین کا عالم بنا کے لوگوں کا امام بنا دیتا ہے اور لوگوں کا خطیب بنا دیتا ہے جو لوگوں کو دین بتاتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بڑے بڑے عالی نسب، بڑے بڑے اونچے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے اس دین سے دور ہو کے نیچے چلے جاتے ہیں اور وہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دین کا علم دیا ہوا ہے، ان کے ساتھ حق زندہ ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے لگائی ہوئی، اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دیں اور اس کے ساتھ یہ حق زندہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آپ جب قرآن سنتے ہیں تو اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور قرآن کھول کے پڑھو تو یہ تو اللہ رب العزت کا پیغام ہے تمہارے لیے، اس کو پڑھا کرو۔ صرف برکت کے لیے اور اجر و ثواب کے لیے الفاظ کی تلاوت نہ کیا کرو، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور معلومات کی حد تک صرف جاننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے سمجھا کرو اور اس پر عمل کیا کرو۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارا ہمیں احادیث کا ذخیرہ سنایا اور لکھوایا، املا کروایا، اور جب کافی وقت گزر گیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شاید آپ لوگ اکتا گئے ہوں، تھک گئے ہوں،
تو پھر فرمانے لگے کہ آپ اپنے دل میں رنجیدہ نہ ہوں، اکتاہٹ اور ملال زدہ نہ ہوں۔ کیوں؟ کوئی لوگ تو اپنے مشاغل کے اندر، کوئی کھیل کود میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور دھندے میں لگا ہوا ہے، لہو و لعب کا، کھیل کود کا، کھیل تماشے کا، لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ اپنی صنعت و حرفت میں لگے ہوئے ہیں۔ کاریگر کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی لوہے کا کر رہا ہے، کوئی چمڑے کا کر رہا ہے، کوئی کپڑے کا کر رہا ہے، کوئی سینے کا کر رہا ہے، کوئی پرونے کا کر رہا ہے، اور کئی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، کئی کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور تم وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس نصیب کی ہوئی، ان کی باتیں سن رہے ہو، ان کی باتیں پڑھ رہے ہو، ان کی باتیں لکھ رہے ہو۔ کہاں سے اٹھا کے اللہ نے تمہیں کہاں پہنچا دیا، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتی ہے، اس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ملتا ہے۔ اور صحیح بخاری تو پھر وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی جتنی حدیثیں ہیں باسند مرفوع، وہ سب کی سب صحیح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اللہ اکبر واقعتاً میزان بنا دیا ہے۔ قرآن مجید یہ پہلی کتابوں کے لیے میزان ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے۔ اس کے ساتھ ان کو ٹیلی کر کے دیکھا جائے گا، جو قرآن سے ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو قرآن سے نہیں ملتا وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ اور اس کتاب کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعائیں کر کر کے اپنی پوری محنت اور جاں فشانی کے ساتھ تحقیق کر کے اور چھان بین کر کے جو احادیث کا انتخاب کیا ہے، 6 لاکھ احادیث میں سے 16 سال کی مدت صرف کر کے جو انتخاب کیا ہے، یہ بھی ایسا ہے کہ یہ پورے دین کا وہ ٹکسالی ذخیرہ ہے کہ دوسرے کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھا جائے گا، جو اس سے میل کھاتا ہے، جو اس سے ملتا جلتا ہے، لگا کھاتا ہے، میل کھاتا ہے، وہ تو واقعتاً دین ہے، اور جو بناوٹی ہے، جو جعلی ہے، اس کا اس کے ساتھ جوڑ نہیں ہوگا، وہ انمل اور بے جوڑ ہوگا اس کا۔ یہ بھی میزان بنایا ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امت کی قبولیت اور علماء کی تصدیق و تائید سے اس کو یہ اعتماد حاصل ہے کہ واقعتاً ہر دور کے علماء نے اس کو یہی اعتماد دیا ہے اور اس کے اسی مقام کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ جو بخاری کے متعلق ہرزہ سرائی کرتا ہے اس کتاب کے متعلق کہ اس کا کیا اعتبار ہے، اس کے اندر جو حدیثیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، صحیح مسلم کے متعلق یہ ایسا کرتا ہے، تو یہ وہ آدمی ہے جس نے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دیا اور دین کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کر لیا۔ دین تو ان کتابوں سے ملنے والا ہے، اگر ان کتابوں پر اعتماد نہیں کریں گے تو دین کہاں سے ملے گا؟ تو یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائی، اور اس کے اندر جو ابتدا میں ذکر کیا وہ بدء الوحی ہے کہ اس دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور جو وحی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور تعلیم اور اوامر ہوتے ہیں، ان کی تصدیق کرنا، ان کو قبول کرنا یہ لازم ہوتا ہے، وحی پر ایمان لانا، تصدیق کرنا اور اس کے مطابق اذعان عمل کرنا، تسلیم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننا ہے، اس لیے کہ رب وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، الہ وہ ہے، اور اس کائنات کا مالک اور فرما روا وہ ہے، اور ہم تو اس کے مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں، ہمارا کام تو اس کی بات ماننا ہے۔ تو وحی کی پیروی کرنی ہوتی ہے، وحی کو ماننا ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، اور اس کو جاننا اور سیکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان، اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم، اور پھر ساری تفصیلات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، عبادات کی، معاملات کی، اور ساری، اور آخر میں جب کتاب کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کتاب الفتن لے کے آئے ہیں کہ مسلمان امت پر فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ فتنے تو انسان کی زندگی میں ہوتے ہی ہیں، فتنہ انسان کو کاروبار کا فتنہ، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی ایسی بات کر دی جو کہ
دین کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، کوئی سستی ہو گئی دین کے معاملے میں اولاد کی وجہ سے، بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسے ہو گیا جو اللہ رب العزت کی حدود سے ذرا ہٹا ہوا ہے، بات اونچی ہو گئی، کوئی حق تلفی ہو گئی، کوئی زیادتی ہو گئی، یہ فتنہ انسان کا اہل میں، مال میں، اولاد میں، پڑوس کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، یہ فتنے تو زندگی کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ اور ان فتنوں کا کفارہ اللہ رب العزت نماز کے ساتھ، صدقے کے ساتھ، روزے کے ساتھ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ کر دیتے ہیں، یہ فتنہ معاف ہو جاتا ہے، یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں جو آخر دور میں آئیں گے اور ان فتنوں کی وجہ سے لوگوں کی نفسیات بدل جائے گی، لوگوں کی نفسیات بدل جائے گی، ان کی سوچ بدل جائے گی۔ وہ فتنے کیا ہوں گے؟ لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنا، دین سے ہٹانا۔ فتنے کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قوت کے ساتھ، سازش کے ساتھ، جبر کے ساتھ، اکراہ کے ساتھ دین سے ہٹایا جائے، یا لوگوں کو لالچ دے کر اور چکر دے کر دین سے منحرف اور دور کر دیا جائے۔ اصل فتنہ یہی ہوتا ہے، اصل فتنہ یہی ہوتا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے کے اندر فتنے آنے والے ہیں۔ تعرض الفتن، فتنے دلوں کے اوپر آئیں گے، اثر انداز ہوں گے۔ کل حسیری اودن اودا، جیسا انسان چٹائی کے اوپر لیٹتا ہے، ننگے بدن انسان چٹائی کے اوپر لیٹے تو چٹائی کے اثرات جسم کے اوپر نقش ہو جاتے ہیں۔ چارپائی پر لیٹنے سے، چٹائی پر لیٹنے سے اس کے نشانات پڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ نشانات ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں وہ چٹائی کے تن کے ابھرے ہوئے تھے وہاں سے جسم دب جاتا ہے اور دوسری جگہ سے ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جسم کے جو انسان کا دل ہے اور انسان کا جو دماغ ہے، اس کے اوپر فتنے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کئی دل تو سلیم، صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، تو وہ تو ان فتنوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ جیسے انسان کا امیون سسٹم ہوتا ہے نا، آج کل تو ماشاءاللہ بہت لوگ اس سے واقف ہیں، جو جسم کا عربی میں کہتے ہیں المناع، بخاری بیماری کے خلاف جسم کی مدافعاتی قوت، ہماری زبان میں اس جسم کا دفاعی نظام کہہ دیتے ہیں، اور انگریزی والی امیون سسٹم کہتے ہیں جسم کی وہ قوت جو بیماریوں کے خلاف اس کے اندر مقاومت پیدا کرتے ہیں کہ بیماری کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو حملہ آور نہیں ہونے دیتا، یا حملہ آور ہوتی ہے تو اس کو دبا لیتا ہے۔ اس دل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ فتنے سے متاثر نہیں ہوتا، فتنے سے متاثر نہیں ہوتا۔ اور کئی کمزور دل ہوتے ہیں جو فتنے کا اثر لیتے ہیں۔ یہ جو دل متاثر نہیں ہوتا، یہ صاف رہتا ہے، روشن رہتا ہے، چمکدار رہتا ہے، جیسے سفید مرمر ہوتا ہے۔ پھر اس کو تو فتنے، جب تک زمین و آسمان ہے، اس کو فتنے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن جو دل فتنوں سے متاثر ہوتا ہے، تو دل جو ہے اس کے اوپر سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ دوسرا فتنہ آتا ہے وہ بھی سیاہ نشان چھوڑ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ بھی سیاہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ نشان پڑتے پڑتے دلوں کے اوپر ایک وقت آتا ہے کہ دل پورا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے جلا ہوا کھینگر ہوتا ہے۔ اور پھر صرف جلا ہوا کھینگر ہی نہیں رہتا، وہ ایسے اب خورے کی طرح ہو جاتا ہے جو جلا ہوا ہے اور الٹا ہو گیا ہے کہ اب اس کے اندر خیر جا ہی نہیں سکتی۔ اور لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اسے نیکی نیکی نہیں لگتی، برائی برائی نہیں لگتی، صرف وہی چیز اس کو بری لگتی ہے جو اس کی چاہت اور خواہش کے مطابق۔ آج ہماری بیٹیاں یہ جو دعوے کرتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، جو چیز کہتی ہیں کہ ہمیں دین نے دی ہوئی ہے اور ان کی مرضی کے مطابق ہے، وہ تو سارا پر، اور جو دین کا مطالبہ ہے مرضی کے مطابق نہیں ہے، خواہش کے مطابق نہیں ہے، کہتی ہمیں نہیں چاہیے، ہم آزاد ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ الا ما اشرب ہوا، اور یہ تو سیکولر ہیں، اور یہ تو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں، ہم آزادی کی علم بردار ہیں، لیکن آزادی جو ہے یہ انسان کو آوارہ کرتی ہے، اور آوارگی جو ہے یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ ہمارے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، آپے جو آوارہ ہوئیاں رل موئیاں وچ جھاڑا،
اللہ اکبر. آپ پہ جو آوارہ ہوئیاں رول موئیاں وچ چاڑا, چور ڈکیتاں دے ہتھ آئیاں تے یا لقمہ بگیاڑا. یہ ان کا شکار بنتی ہیں. انہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ جو ہمیں آزاد کروا کے اور ہمیں آزاد بنا کے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی, یہ پوری عقل کے ساتھ نہیں سوچتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شعور عطا فرمائے. اور باقی اللہ رب العزت نے دینے میں تو کمی کوئی نہیں رکھی. اللہ رب العزت نے دونوں کو انسان بنایا ہے اور دونوں کو انسانیت کے شرف سے نوازا ہے, اور دونوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو عمل کرے گا اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا. اور اس دین کے معاملے کے اندر آگے بڑھنے کے لیے جہاں مرد ہیں وہاں اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا. اور جیسے یہ بیٹی آپ کو سند سنا رہی تھی, جیسے محدثین نے حدیث کی روایت کی ہے اور لوگوں کو حدیث کا درس دیا ہے, ایسے محدثات نے بھی حدیث کا درس دیا ہے اور حدیث کی روایت کی ہے, اور لوگوں نے ان سے بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھا ہے. بخاری کی روایت کے اندر بھی ایسی محدثات کا ذکر ملتا ہے جو بخاری کا درس دینے والی تھی اور بخاری کی روایت لوگوں تک پہنچانے والی تھی. میدان تو کھلا ہوا. لیکن یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حیا سے دستبردار ہو جاؤں اور میں انسانیت کا لبادہ اتار دوں, تو پھر وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے. وہ تو انسانیت کو ہی چھوڑ بیٹھا اور وہ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح کا اوپر لے آیا. ایسے مرد بھی ہیں اور ایسی عورتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور دین کی طرف رجوع نصیب فرمائے. آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن لے کے آئے, اور ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے. ان فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر میں آپ کو وہ حدیث سنا دوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے ہیں. موجم طبرانی کی روایت ہے, اوسط کی غالباً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ. صحابہ نے سنا نہیں. دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول خاموش کروا رہے ہیں. سارے متوجہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک دور آنے والا ہے جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر تشریف فرما تھے, یوں ہاتھ چٹائی کے اوپر رکھ کے اس کو جما دیا, ٹکا دیا. فرمایا ہا کذا ففالو, اس طرح اپنے دین کے اوپر جمے رہنا, قائم رہنا, ڈٹے رہنا, دین پہ قائم رہنا. یہ ہے ان فطروں کا مقابلہ کرنے کا راستہ. اس دین کے ساتھ چپٹے رہو, اس کے اوپر قائم رہو. اور اسی حدیث کے اندر ایک اور موقع کا تذکرہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فتنے کا دور آنے والا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس فتنے کے دور میں پھر ہم کیا کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول, اس دور میں بھی تم نے وہی طریقہ قائم رکھنا ہے جو اس دور کا طریقہ تھا, دینی طریقہ, جس دور کے ہادی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان کے پیروکار ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان ذو النورین, علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ مہاجرین اور انصار, یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے. ما انا علیہ واصحابی, یہ جماعت جس کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ نے اس طریقے کی طرف پلٹ کے آنا ہے. آج ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ اس راستے کی طرف پلٹ جاؤ, اس طریقے کی طرف پلٹ جاؤ. اور یہ دور ایسا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں یہ حدیث ذکر کی, یرفع العلم, دین کا علم اٹھ جائے گا, ویکثر الجہل وینزل الجہل, جہالت آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں یہ علم کا دور ہے, یہ سائنس کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ ترقی کا دور ہے, کوئی شک نہیں. لیکن یہ علم صرف ظاہر کا علم ہے, دین کی حقیقت سے بے خبر ہیں, دین کی حقیقت سے بے خبر ہیں. یہ وہ اس علم کے پڑھنے والے ہیں جس علم کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اکثر لوگ لا یعلمون, بے علم ہیں, انہیں صرف دنیا کے ظاہر کا پتہ, دنیا کی حقیقت کا نہیں پتہ, اپنی زندگی کی قیمت کا نہیں پتہ,
اور اس کے بعد آنے والی زندگی کی خبر نہیں، فکر نہیں۔ اور جس جہان کے لیے محنت کرنے کے واسطے اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے، ساتھ جاہل، اور عمل بھی اٹھ گیا، عمل بھی اٹھ گیا۔ ینقص العمل یکثر الجہل ویرفع العلم، فطرے پھیل گئے۔ تو اس دور میں کرنے کا کام یہ ہے، اور میرے بیٹوں میں نے اس لیے یہ حدیثیں سنائی آپ کو کہ آپ نے خود بھی اسی راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ جمے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، اور لوگوں کو بھی اسی راستے کی طرف لے کے آنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کسی اور طرف کھینچتا ہے کہ ان کی سرپرستی میں آ کر یہ شروع کر دو، اور ان کے دھمکی اور ڈراوے میں آ کر یہ شروع کر دو، تو یہ جتنے چکمے دیتے ہیں، جتنے لالچ اور طمع آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ان کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا دیں۔ قل ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ یہ صرف جھوٹے وعدے ہیں، یہ جھوٹے چکمے ہیں، نہ یہ کسی کو کچھ بنا سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور ڈراوے بھی ان کے اور دھمکیاں بھی ان کی، کبھی ان کو خاطر میں نہ لاؤ، اس لیے کہ ہمارا راستہ عزیمت کا راستہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل اکیلے تھے، بڑے بڑے دبک گئے اور بڑے بڑے دہل گئے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ڈٹے رہے۔ ایک خلیفہ چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، تیسرا آیا چلا گیا، امام احمد کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ یہ ہمارا راستہ ہے۔ اور بر صغیر کے اندر ہماری تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے، اہل حدیث کی تاریخ عزیمت کی تاریخ ہے، جرأتوں کی تاریخ ہے۔ اپنوں نے بھی ظلم کیے، بیگانوں نے بھی ظلم کیے، حکمرانوں نے بھی ظلم کیے، اور ان تک مخبری کرنے والے، ان کے خبر رساں اور ان تک رپورٹنگ کرنے والوں نے بھی ظلم کیے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے میدان جہاد کے اندر بھی جہاد کے علم کو بلند کیا اور دنیا کو وہ نمونہ دکھایا۔ مولانا ابوالعلا مودودی نے اپنی کتاب تحریک دعوت و تجدید و احیاء دین کے اندر، تحریک تجدید و احیاء دین کے اندر لکھا ہے کہ سید اسماعیل اور سید احمد کی تحریک جو تھی، یہ وہ تحریک تھی جس نے لوگوں کو صحابہ کا دور یاد کروا دیا۔ ایسے لوگ تیار کیے جو لوگوں کو ایسے لگتے تھے جیسے کہ کوئی صحابہ کے دور کا آدمی اس دور میں آ گیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور پھر اسی تحریک سے متاثر بھی تھے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ اکبر مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی، یہ لوگ پھر انہوں نے تحریک جہاد کے ساتھ مدارس کے اندر بیٹھ کے اس مسند حدیث کو آباد کیا، اور لوگوں کے اندر عمل بالحدیث کی تحریک جاری کی، اور اس عمل بالحدیث کی تحریک کے ساتھ آج الحمدللہ آپ یہاں موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء اور ان کے اظہار کا اللہ رب العزت نے آپ کو شرف بخشا ہوا ہے اور سعادت بخشی ہوئی ہے۔ اور میں دعا دیتا ہوں، سچی بات ہے، اپنے بھائی برادر معظم سید سبطین شاہ صاحب کو حافظہ اللہ وبارک کا بھی ان کی تقریروں کا موضوع یہ ہوتا ہے، اخلاص التوحید اور اتباع سنت، اسی موضوع پر ان کی زیادہ تقریریں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو جامعہ ہے جس کو امام بخاری کے نام سے نسبت ہے، یہاں ماشاءاللہ اس دور کے بڑے عظیم محدث مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اور ان کے معاون مولانا نور پوری صاحب یہ درس حدیث دے رہے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ بڑے قابل فخر شاگرد یہ ان کے معاون ہیں۔ اس کا ماحول جو ہے الحمدللہ تعلیمی تربیتی اعتبار سے بڑا شاندار ماحول ہے، اور امام بخاری کی نسبت سے اس ادارے میں پڑھنے والوں آپ کا یہ فرض بنتا ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کا حل قرآن و سنت سے دیں۔ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ جتنے زندگی کے اندر مسائل پیش آنے والے ہیں، کیا ان کا کتاب و سنت کے اندر حل موجود ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسانی زندگی کے اندر دین کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس کا کتاب و سنت میں حل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن اور حدیث کو ہر چیز کا طبیان اور ہر چیز کی تفصیل بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جانا بھی جا سکتا ہے، انہوں نے کہا اس کو جانا بھی جا سکتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے معارج الاصول کے نام سے،
کہ دین کے اصول و فروع اللہ رب العزت نے سب قرآن و سنت میں بیان کر دیے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ائمہ مجتہدین، فقہائے محدثین اور تابعین اور صحابہ، ان کے فتاویٰ جو ہیں اور ان کے جو قضایا ہیں، فیصلے اور ان کے جو فتاویٰ ہیں، ان سے رہنمائی لینی چاہیے استنباط اور اجتہادی بصیرت کو پیدا کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ضروری چیز ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور حجت جو ہے وہ دین کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور امت کا اجماع، اور امت کے اجماع کی سند بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے اجماع نہیں کر سکتے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سند اس کے لیے موجود ہوتی ہے۔ تو خیر یہ علمی بات تھی، میں نے عرض کر دی ان احباب کے لیے بھی، اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ آپ نے اس دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور کتاب و سنت کی دعوت کو لے کر کھڑے ہونا ہے، عوام کے اندر بھی اور خواص کے اندر بھی۔ اور اس دور کے اندر جو فتنے کا دور ہے، لوگوں کو دین سے اور اس راہ راست سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے بعد کتاب الاحکام، کتاب التمنی اور کتاب و اخبار الاحاد اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور کتاب التوحید کا ذکر کیا۔ بات مختصر کرتا ہوں میں، کتاب التوحید آخر میں لا کر یہ بتایا کہ دین کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا موحد بندہ بن جائے، موحد بندہ بن جائے، اللہ کو رب ماننے والا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے والا، اور اس الوہیت کے اقرار کو اپنی زندگی کے اندر نبھانے والا۔ اقرار تو وہ ہوتا ہے نا جس کو پوری زندگی انسان پالے اور ساری زندگی انسان اس کو نبھائے کہ میرا الہ وہ ہے، یعنی میرا محبوب بھی وہ ہے، میرا مطلوب و مقصود بھی وہ ہے، اور میرا مطاع جس کی میں نے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے وہ بھی وہی ہے، میرا منعم بھی وہی ہے۔ الہ جو ہے یہ صرف ایک اللہ ہمارا الہ ہے اور وہی ہمارا رب ہے، اور اس کی پہچان اس کے ناموں کے ساتھ ہوتی ہے، اسماء و صفات کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی صفتوں کے ساتھ اور اس کے ناموں کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ساری توحید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے، توحید ربوبیت بھی، توحید الوہیت بھی اور توحید الاسماء و صفات بھی۔ اور آخر میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ باب لے کے آئے جس کی قرأت اس بیٹی نے بھی کی اور اس عزیز نے بھی کی، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسان کی یہ جو زندگی ہے، مکلف انسان کی تکلیفی زندگی جس میں وہ ذمہ دار ہے، پابند ہے کچھ کام کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ تقاضے ہیں جو اپنی زندگی میں انسان نے پورے کرنے ہیں، مرتے تک انسان ان کا پابند ہوتا ہے، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ رزلٹ قبر میں آ جاتا ہے، پورا حشر میں آئے گا، اور جو کچھ انسان نے کمایا ہے یہ قیامت والے دن انسان کے سامنے لے آیا جائے گا۔ یہ جو کچھ تو کر کے آیا ہے، نیکیاں یہ بھی تیرے سامنے ہے، اور جو برائیاں اکٹھی کی ہیں وہ بھی تیرے سامنے ہے۔ وزن اعمال یہ انسان کی تکلیفی زندگی کا سب سے آخری مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کی فیصلہ کر دیا جائے گا، یا تو اس کو جنت کی طرف بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا، فرشتوں کے جلوہ میں اور سلام کہتے ہوئے اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے، یا پھر اس کو جکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو وزن اعمال کا باب آخر میں لے کے آئے ہیں کہ زندگی کا آخر یہی ہونے والا ہے، اعمال کا وزن ہوگا۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، عمل بھی تولا جائے گا اور قول بھی تولا جائے گا۔ یہ تولنے والا اللہ رب العزت ہے، عمل کو وجود بخش دے، اس کو ایسی حیت اور ایسی شکل عطا کر دے جس میں اس کے اندر وزن آ جائے، جس میں اس کے اندر وزن آ جائے۔ اللہ قادر ہے اور اس نے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حق اور اللہ کی بات پر حق، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں کہ وزن پر حق ہے، وزن ہو کے رہے گا۔ من ثقلت موازینہ، اس کے نیکیوں کے ترازو بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے برائیوں کے بھاری ہو گئے اور نیکیوں کے ہلکے ہو گئے وہ ناکام ہو گئے۔ تو یہ آخری مرحلہ ہے، اس پر کتاب کو ختم کیا، اور پھر ایک لغوی نقطہ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یہ قسطاس کا وزن جو ہے فعلال کا وزن ہے، قسطاس فعلال، تو اس میں الف سین جو ہے یہ حروف زوائد میں سے، اہل علم یہ بات جانتے ہیں، تو اصل اس کا قسط ہے، اور الف سین جو اس میں آگے ہیں قسطاس یہ حروف زوائد میں سے ہیں، تو یہ فعلال کا وزن ہے، یہ قسط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور میزان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو عدل کی علامت ہوتی ہے، جو انصاف کی علامت ہوتی ہے۔ عدالتوں کا نشان کیا ہے؟ ترازو، عدل کی علامت ہے یہ۔ تو اس قسطاس کو امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ لاطینی زبان کے اندر بھی لفظ موجود ہے، لیکن وہاں اس کا تلفظ جو ہے قاف کے ساتھ نہیں ہوتا، گاف کے ساتھ ہوتا ہے، اور قاف کو گاف بھی پڑھ لیتے ہیں، کئی عربی بھی قاف کو گاف پڑھتے ہیں۔ سوڈان والوں کو ہم نے دیکھا وہ کالا کی بجائے گالا کہتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ قاف کو جیم بھی پڑھ لیتے ہیں، قاف کو جیم بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ جیم کے ساتھ اس کا تلفظ کرتے ہیں۔ تو لاطینی زبان جو یورپی زبانوں کی اصل ہے، اس کے اندر جسٹس کا لفظ جو ہے وہ قسطس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے، وہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ منصف کو اور عادل کو جسٹس کہتے ہیں، جسٹیفائی کرنا۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ اس زبان میں آیا ہوا ہے، یہ وہاں سے لے کر عربی میں نہیں آیا۔ عربی ساری زبانوں کی ماں ہے، جیسے مکہ ساری بستیوں کی ماں ہے، اور عربی زبان ساری زبانوں کی ماں ہے، اور اس زبان کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ کے پیغام، آخری پیغام کے لیے منتخب کی گئی، اور اللہ کا آخری رسول بھی اللہ رب العزت نے عربوں کے اندر بھیجا، اور ان کی زبان بھی عربی تھی، اس لیے کہ عربی زبان کے اندر جو وسعت ہے وہ دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، مصدر یعنی اصل جو مادہ ہے جہاں سے یہ مقسط نکلا ہے، قاف سین طا، قسط، یہ ہے مصدر عدل کے معنی میں۔ مقسط عادل کو کہا جاتا ہے، مصدر المقسط، اور یہ مصدر بحذف الزوائد ہے، یعنی یہ اصل مادہ ہے، اصل روٹ ہے اس مقسط کا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور قرآن مجید میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے، اس کا مادہ بھی قاف سین طا ہے، لیکن وہ قاسطَ یقسط قسوطًا سے ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ قسوط ہے۔ قسط اور قسوط میں فرق ہو جاتا ہے، قسط عدل کے لیے اور قسوط ظلم اور جور کے لیے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو قاسط یہ جائر اور ظالم کو کہتے ہیں، تو جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ان اللہ یحب المقسطین، جو عدل کرنے والے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اور عدل ہوتا کس کے ساتھ؟ عدل ہوتا اس اللہ کے اتارے ہوئے قانون اور نظام کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے قرآن کی شکل میں اتاری، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شکل میں اس کی تفسیر فرمائی، اس کے ساتھ عدل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں عدل اور انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو عدل کرنے والے ہیں اور یہ جو قوانین بنانے والے ہیں، ان کے قوانین کو تو آپ دیکھتے ہی ہیں، یہ کیسا عدل کرتے ہیں اور کیسا قانون بناتے ہیں۔ جب تک قرآن و سنت کے مطابق قانون نہ بنایا جائے اس وقت تک عدل نہیں ہو سکتا۔ انسان ہمیشہ ظلم ہی کرتا ہے، جب تک قرآن و سنت کا نظام نہ اپنایا جائے اس وقت تک معاشرہ ظلم سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالیں، جو قرآن و سنت کے خلاف قوانین ہیں ان کو ختم کر دیں۔ مقصد تو یہی تھا اس ملک کے بنانے کا کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام بھی قائم ہو اور قرآن و سنت کی تعلیم بھی عام ہو، لیکن آج تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، بلکہ اب تو ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ایسی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم کو بھی محدود کر دیا جائے اور دین کی آواز کو بھی موقوف کر دیا جائے، دبا دیا جائے، لیکن انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس ملک کے لیے دین والوں نے دین کے نام پر قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت دین کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانیاں ضائع نہیں کرتا۔ الذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں،
اللہ ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، نتیجہ خیز بناتا ہے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کا صبر اور ان کا نتیجہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنی حدیث کی سند بیان فرمائی، حدثنا احمد بن اشکاب، یہ تو کوفی تھے اور کوفے سے مصر منتقل ہو گئے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 217 میں ان سے یہ حدیث لی، اور اس وقت امام بخاری کی زندگی کی بھرپور جوانی تھی، 23 سال کے جوان رانا تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی۔ وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل ابن غزوان، محمد ابن فضیل نے ہمیں یہ حدیث سنائی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمارۃ بن القعقاع سے سنی، حدثنا کے ساتھ بھی ثابت ہے، کتاب الدعوات میں بھی آئی ہے اور کتاب الایمان والنذور میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ وہاں امام بخاری کے استاد ایک جگہ قتیبہ بن سعید ہیں اور ایک جگہ زہیر ابن حرب ہیں، اور یہاں احمد ابن اشکاب ہے، اور اس طرح 3 استادوں سے یہ حدیث سنی ہے، تو امام بخاری کے حساب سے یہ 3 حدیثیں بن جاتی ہیں، یہ 3 حدیثیں بن جاتی ہیں۔ متن آگے تقریباً ملتا جلتا ہے، متن ملتا جلتا ہے، تھوڑا اختلاف ہے اس متن کے اندر بھی، لیکن جب سلسلہ سند جو ہے وہ اس کے اندر کوئی استاذ بدل جائے یا استاذ کا استاذ بدل جائے تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری حدیث ہے، اسی لیے حدیثوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو محمد ابن فضیل ابن غزوان یہ بھی کوفے کے ہیں، وہ عمارۃ بن القعقاع سے بیان کرتے ہیں، یہ بھی کوفے کے ہیں۔ عمارۃ بن القعقاع ابن شبرمہ، یہ عبداللہ ابن شبرمہ القاضی کے بھتیجے ہیں، اور وہ ابو زرع سے بیان کرتے ہیں۔ ابو زرع یہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے خصوصی شاگرد ہیں، ان کا نام حرم بھی ذکر کیا گیا، عمر بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ اپنی کنیت کے ساتھ معروف تھے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد تھے۔ مدینے میں ان سے پڑھا اور پھر کوفے میں آ کر قیام کیا، کوفے میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے میں ہی فوت ہوئے اور مدینے میں ہی رہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد ہیں کہ جب آئے 7 ہجری کے اندر خیبر کے موقع پر، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہیں چھوڑا، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں کہ کوئی حدیث اللہ کے رسول کی مجھ سے کہیں رہ نہ جائے۔ بہت شوق تھا حدیث کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تو ان کو یہ بھی کہا کہ ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، اور اس میں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا فرمائی، پھر فرمایا اس کو اکٹھا کر لو، انہوں نے اکٹھا کر کے سینے سے لگایا، تو کہتے ہیں اس دن کے بعد پھر مجھے کچھ بھولا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دعا پر آمین بھی کہی جب انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جو میرے ساتھیوں نے مانگا ہے وہ بھی مانگتا ہوں، اور وہ علم بھی مانگتا ہوں جو کبھی بھولے نہ۔ بہت حافظ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے، 2 بول ہیں جو اللہ کو بہت محبوب، اللہ کو بے حد محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور پیچھے کتاب الدعوات میں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، اس ترتیب کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں۔ یہاں حبیبتان الی الرحمن پہلے آیا ہے، وہاں آخر میں آیا ہے، اور پھر زبان پر ہلکے، ترازو میں بھاری، اس حوالے سے اس حدیث کو یہاں لے کے آئے ہیں کہ یہ ترازو کے اندر بہت بھاری الفاظ ہیں، اس ترازو کے اندر جس میں اگر زمین و آسمان بھی رکھ دیا جائے تو وہ ترازو زمین و آسمان کو بھی تول سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کا نام بہت بھاری ہے، اللہ کا نام بہت بھاری ہے، اللہ کی توحید کا اقرار بہت بھاری ہے، اور جو ایمان کے ساتھ عمل کیا جائے وہ بہت بھاری ہے۔ اس ترازو کے اندر وزن ایمان کا اور ایمان کے ساتھ توحید کا، اور توحید اور ایمان کے ساتھ اتباع سنت میں کیے ہوئے اعمال کا وزن ہوگا۔ جو سنت کے مطابق نہیں ہے اس کا بھی وزن نہیں، وہ مردود ہے۔ جو توحید کے بغیر ہے اس کا بھی کوئی وزن نہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں، حبت ہے، حبت ہے۔ حبت کا معنی ہوتا ہے اکارت، ضائع، بالکل بے وجود، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، مردود ہے وہ۔ اور ایمان کے بغیر جو عمل کیا گیا ہے وہ کتنے ہی اچھے عمل کیے ہوں، لیکن قیامت کے دن الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اس کا کوئی مطلب نہیں۔
وزن ہوگا اعمال کا، وزن ہوگا توحید کا، وزن ہوگا اتباع سنت کا، اور وزن ہوگا حسن اخلاق کا، وزن ہوگا حسن اخلاق کا۔ ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ مجموعہ ہے دو کلموں کا، ایک اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، میں اللہ کی تسبیح اور تنزیہ کا اقرار اور اظہار کرتا ہوں، یعنی میں یہ اعلان کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس کی بات کو ٹکرانے والا نہیں، کوئی اس کے حکم کو موڑنے والا نہیں، اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ یہ ایک مفہوم میں ضمناً لا الہ کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ شرک کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہی کلمہ استعمال کرتے ہیں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اور اللہ کے بارے میں جو اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو نہیں سمجھتے، اس کی قدر نہیں کرتے، بندوں کو خدا بنایا ہوا بلکہ خدا سے بھی اوپر بٹھایا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت سے منوا لیتے ہیں، کیسے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آنکھیں نکال کر، اللہ کو آنکھیں نکال کے دکھاتے ہیں، اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، کافر بھی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دو۔ سچی بات یہ ہے کہ آج دین بھی اجنبی ہے مسلمانوں کے اندر، آج لوگ دین کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتے جو دین کے ساتھ لوگوں کا تعلق ہونا چاہیے، اور توحید یہ تو دین والوں کے اندر بھی اجنبی ہے۔ آج لوگوں کو توحید ہضم ہی نہیں ہوتی، کان سننا گوارا نہیں کرتے، توحید کی بات لوگوں کو قبول نہیں ہوتی، بات توحید کی کریں لوگ کہتے ہیں کیا توحید لگائی ہوئی ہے، کیا توحید کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھتے، یقین جانیے اگر دین کے اندر توحید نہیں ہے تو دین ہے ہی نہیں، دین تو نام ہی توحید، سارے نبیوں کی دعوت کا مرکز و محور یہ ہے، اور دین کا نیوکلس توحید ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اس حدیث کو لا کر توحید کا بھی اس بات کیا، سبحان اللہ، یہ اللہ کی تنزیہ ہے ہر شریک سے اور ہر ایسے ولی سے یا ہر ایسی بات سے جو لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو گستاخی والی، اللہ ان سے بھی پاک ہے، اور جو اللہ کے شریک بناتے ہیں اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد و ثنا اس کے لیے ہے، تعریف و ستائش اس کے لیے ہے، خوبیاں کمال اس کے لیے ہے، عظمت و جلال اس کے لیے ہے۔ وَبِحَمْدِهِ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ، یہ وا جو ہے مصاحبت کے لیے ہے یا استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وَبِحَمْدِهِ یعنی مستعین، با جو ہے استعانت کے لیے، واو تو حال کے لیے بھی ہو سکتی ہے، عطف کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور با استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، مصاحبت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ یا اللہ کی تعریف کی مدد سے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو کام ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو با جو ہے یہ استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور با جو ہے مصاحبت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی تعریف کے ساتھ میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد یہ ہے اصل انسان کی زندگی کا مقصد، کہ انسان اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچان کر، اللہ رب العزت کی بڑائی کو مان کر پھر یہ کہے کہ وہ ہر ایک عیب اور نقص سے پاک ہے، میں اس کا اقرار بھی کرتا ہوں، اظہار بھی کرتا ہوں۔ وَبِحَمْدِهِ انعامات اور احسانات سارے اسی کی طرف سے ہیں، جو نعمت ملی ہے اسی کی طرف سے ہے، شکر بھی اس کے لیے، تعریف بھی اسی کے لیے، اور اس نعمت کو پا کر پھر بندگی بھی اسی کے لیے، نظر نیاز بھی اس کے لیے، اور عبادت رکوع سجود بھی اس کے لیے، اور دل میں ممنونیت اور احسان مندی کے جذبات بھی اس کے لیے۔ سبحان اللہ العظیم، پھر اس کی تکرار ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک، العظیم
اور جتنی بھی ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں، جتنی بھی اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تعظیم کا، اس کی حمد و ثنا کا، اس کی تنزیہ و تقدیس کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ اس سے بڑھ کر۔ العظیم العظیم العظیم، اللہ بہت بڑے، اس کی عظمت و جلال انسان کی حد ادراک سے اور انسان کی سوچ اور اس کے علم و فہم سے ماورا ورا الورا ورا الورا ہے، کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کی عظمت کا اعتراف کر کے ہم اپنی کوتاہ فکری کا اور اپنی کوتاہ عملی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اسی طرح پاک ہے جیسے تو نے کہا، اور تو اسی طرح حمد کا مستحق ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی۔ اللہ نے آپ اپنی تعریف کی ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی انزل الکتاب۔ یہ اللہ نے اپنی آپ تعریف کی ہے، اور اللہ نے اپنی تسبیح بھی خود کی ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو یہ کلمہ فرشتوں کا بھی کلمہ ہے، اور انسانوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، سبح بحمد ربک واستغفرہ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا۔ اللہ کی تسبیح کرو، فرشتے بھی کرتے ہیں، رسول بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، اور جس وقت ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ وہ کلمہ ہے جو ترازو کو بھر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ سبحان اللہ شامل ہو جائے، سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو یہ زمین و آسمان کی پوری فضا کو بھر دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ اتنا پڑھ لو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھ لو، یا سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لو، تو یہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کا کلمہ جو ہے، یہ اللہ اکبر، یہ زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے آدمی 100 دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندروں کے پانیوں جتنا گناہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دھو دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تم اللہ کی تسبیح کرتے ہو کہ وہ پاک ہے، اللہ تجھے تیرے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور جب تو اللہ کی تعریف کر کے الحمدللہ کہتا ہے تو یہ ایسی دعا ہے کہ تیرے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری التجائیں قبول کرتا ہے، تیرے دل کی آسیں مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ بابرکت کلمہ ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرو، یہ ساری کلمات کی سارے کائنات کی تسبیح ہے، سارے جہان کی ہر چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد نہ پکار رہی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، اور اسی سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ ساری کائنات کو رزق ملتا ہے، توانائی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، بقا ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ قائم ہے۔ اور اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ کو شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت وسعت عطا فرما دے گا، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، برکت بھی ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی محبوبیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں تو کہنے والا بھی محبوب بن جائے گا، اور اللہ کا بندہ محبوب بن جائے تو پھر کسی چیز کو کمی رہ جائے گی۔ ہم ادھر ادھر محبوبیت حاصل کرنے کے لیے اور تعلقات اور ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے تو بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ اصل تعلق مضبوط کرنا چاہیے، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، اور جس کی محبوبیت کے لیے انسان کو سب کچھ نچھاور کر دینا چاہیے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ یہی ہے انسان تیری جہالت، یہی ہے انسان تیری نادانی۔ چھوڑ اس جہالت کے اندھیرے سے نکل اور عقل اور شعور کو جھنجھوڑ کے بیدار کر اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنا اور وہی کا پیروکار بن، اور اللہ رب العزت سے لو لگا لے، اور اللہ رب العزت سے لو لگا کے اس اندھیر نگری کے اندر اور اس ظلم سے اور ظلمات سے بھری ہوئی دنیا کے اندر دل میں لگا کے اس کی لو کر دے پورے جہاں میں لو۔ اللہ اکبر، ہزار شمعیں جل رہی ہیں لیکن بزم میں روشنی نہیں، روشنی ہوگی تو قرآن کے نور سے ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہوگی۔ یہ ہے آپ کا کام، آپ نے اس علم کی روشنی سے اس جہان کو منور کرنا ہے، اور اپنے روشن کردار سے اس ماحول کو آپ نے روشن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس علم کے نور سے منور کرے اور اس کے فیض سے بہرہ یاب کرے، اور اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنائے، ہداتم مہتدین، علماء عاملین اور صالحین مصلحین اور راسخ علماء کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو شامل فرمائے۔ لیکن بیٹا اس کے لیے راستہ یہ ہے، علم سیکھتے رہو، العلم بالتعلم، سیکھتے بھی رہو اور دعا بھی کرتے رہو، رب زدنی علما، اور اس علم کو نافع بناؤ، اپنے لیے بھی عمل کر کے، دوسروں کے لیے بھی تعلیم و اشاعت کے ذریعے، اور اس کے پھیلاؤ کے ذریعے، اور اس کو لوگوں کے اندر زندہ کر کے اس علم کے ساتھ جڑے رہو، اور اس مسجد اور مدرسے سے تعلق کمزور نہ کرنا۔ جیسے بھی ہو مسجد مدرسے سے جڑے رہنا، یہ سب سے اونچی جگہ ہے، سب سے اچھی جگہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، یہ وابستگی اور یہ آپ کا ارتباط اور اتصال، یہ وہ رشتہ ہے جو آپ کو کام آئے گا، باقی سارے رشتے ٹوٹ جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کا رشتہ، ان سے نسبت، اور اللہ رب العزت سے بندگی کا رشتہ، اللہ کی عبدیت کا رشتہ، اللہ کی محبت کا رشتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آپ کی اطاعت کا رشتہ، یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعۃ الامام بخاری کو اور اس کے اساتذہ کو اور اس کے محتمم اور ان کے معاونین منتظمین کو، سب کو اللہ رب العزت برکت دے، مزید توفیق عطا فرمائے، اس کے فیض کو جاری رکھے، اور اللہ رب العزت یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لے کہ یہ دین پوری دنیا کے اندر زندہ اور غالب ہو جائے، اور پورے مسلم معاشرے کے اندر یہ دین زندگیوں کے اندر شامل ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔